سبق نمبر 6 آب حیات۔ سوالات اور جوابات اور اس کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو۔ سوال نمبر 2، شہزادے مہران میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ شہزادہ مہران عقل مند، سخی، رحم دل اور خدا ترس تھا۔ سوال نمبر 2، شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دیا؟ شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو جواب دیا کہ جس وقت وہ ہرن کی گردن پر چھری پھیرنے لگا تو اس کی آنکھیں ہرن کی آنکھوں سے ٹکرائی، اور اس وقت ہرن کی آنکھوں میں نہ تو نرگس کے پھولوں جیسی خوبصورتی تھی اور نہ ہی تاروں جیسی چمک۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف موت کا سایہ تھا۔ سوال نمبر 3، وزیر زادے نے آب حیات کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ غار میں ایک چشمہ ایسا ہے، اس کا پانی اتنا خوشبودار ہے جیسے کیوڑے کا شربت، اتنا میٹھا ہے جیسے آم اور شہد، اس کی رنگت دودھیا ہے، اس کے 2 گھونٹ 100 برس بوڑھے کو 16 سالہ جوان بنا دیتے ہیں اور اسے ابدی حیات مل جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، غار میں شہزادے مہران کی ملاقات کس سے ہوئی؟ غار میں شہزادے مہران کی ملاقات اس مچھلی سے ہوئی جو حضرت خضر کے ہاتھ میں چھوٹ کر آب حیات میں گر گئی تھی۔ سوال نمبر 5، مچھلی نے شہزادے کو کیا نصیحت کی؟ مچھلی نے شہزادے کو نصیحت کی کہ شہزادے سائیں، یہ نہ بھولنا کہ تم ایک ملک کے حکمران ہو، خود تو آب حیات پی کر ہمیشہ زندگی حاصل کر کے بہترین مشروبات اور لذیذ کھانے کھائے اور عوام دال چینی سے گزارا کریں، اور اگر چاہو تو پھر بھی آب حیات پی لینا۔ سوال نمبر 6، شہزادے کی موت پر ہر آنکھ اشک بار کیوں تھی؟ جواب، شہزادے نے پورے 5 سال حکومت کی، ملک میں کبھی قحط نہیں پڑا اور نہ ہی رعایا پر کوئی ظلم ہوا، لہذا رعایا شہزادے کے انتقال پر سخت رنجیدہ تھی۔ سوال نمبر 7، دریا کا نام دریائے مہران کیوں رکھا؟ شہزادے مہران کے انتقال کے بعد دربار میں بوڑھے، بچے اور جوان جمع ہوئے۔ بوڑھے شخص نے کہا کہ سب کو زندہ رکھنے کا باعث اور قائم دائم رہے وہ چیز ہے بہتا دریا، اور اس دریا کا نام مہران رکھا۔ سوال نمبر 8، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دائمی عمر آب حیات پی کر نہیں بلکہ حسن سلوک اور عدل و احسان کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تھے ہمارے تمام سوالات، اور پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو اور بھی مختلف ویڈیو آپ کو دے سکیں۔ اللہ حافظ۔